الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مختصر ویڈیو پیغام میں مشترک قربانی کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ کئی لوگ مل کر کسی بڑے جانور میں حصہ ملا کر قربانی کرتے ہیں۔ ایسا قربانی کرنا درست اور جائز ہے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس جانور کی عمر کم نہ ہو۔ جس جانور میں آپ شرکت چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں، حصہ دار بننا چاہتے ہیں، تو اس جانور کی عمر کا پورا ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2، اس جانور میں 7 افراد سے زائد نہ ہوں۔ اگر 7 افراد سے زائد ہوئے تو اس جانور میں آپ کی شرکت اور آپ کا قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوا تو ایسے جانور میں بھی شرکت کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی شریک کا ارادہ گوشت حاصل کرنے کا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ نیت اور تقوی پہنچتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو تم قربانی کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہنچتی ہے۔ نمبر 5، کسی فرد کی کمائی حرام کی نہ ہو۔ اگر کسی فرد کی کمائی حرام کی ہوئی اس جانور میں تو ایسے جانور میں آپ کا شریک ہونا درست اور جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، کوئی حصہ دار کافر نہ ہو، اس لیے کہ کافروں پر قربانی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر قربانی ہے، تو اگر کافر کو قربانی میں شریک کیا جائے تو کسی شخص کی بھی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا جو حصہ دار بننا ہے، اس کو حصہ دار کب بنایا جائے، کب شریک کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے اس فرد کو حصہ دار بنایا جائے اور شریک کیا جائے۔ لیکن اگر جانور خریدنے کے بعد اور قربانی سے پہلے بھی کسی کو حصہ دار بناتے ہیں تو ایسا بھی درست اور جائز ہے۔ لیکن قربانی کے بعد گوشت میں اگر کسی شخص کو حصہ دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور حصہ دار بناتے ہیں تو صرف گوشت میں حصہ دار بننا درست نہیں ہے، ایسے شخص کی قربانی کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔